السلام علیکم یا علی مدد، کیا حال ہے؟ آج میں ریڈ کرنے والا ہوں مہربان علی شاہ کی ویڈیو پہ، جس میں مہربان علی بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے۔ آج سیکنڈ محرم ہے، تو آج امام حسین علیہ السلام اینڈ آل محمد کی کربلا میں آمد ہے۔ تو بنا کسی وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاءوں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سر عام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن، نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سر عام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب اور عجم کی اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسائے رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ اے نواسائے رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسا مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام رواں ہوئے۔
तारीख ने लिखा, एक जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा रुक गया। एक आंधी उठी। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई हुसैन, इस जमीन से मुझे तेरे खून की बू आ रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ मेरी बहन, ये वही जमीन है जहाँ मेरा खून नाहक बहेगा और यहाँ से तुमको कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ ले जाया जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, खैमे नस्ब करो, हम यहीं ठहरेंगे। उस जमीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खरीद किया और उसका नाम जागीर अली अकबर रखा। आज भी जमीन करबला, जहाँ शुहदाए करबला आराम फरमा रहे हैं, जागीर अली अकबर के नाम से याद की जाती है। फौज यजीद को जब ये मालूम हुआ कि हमारा सालार हुर रसूल के नवासे के साथ नरमी से पेश आ रहा है, उसने फौज के सालार को तब्दील किया। उमर बिन साद और शिमर हजारों की फौज के साथ करबला आ पहुँचे और आले रसूल पे सख्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती रही। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के खयाम नहरे फरात के किनारे पे थे। फौज यजीद ने सोचा, अगर हुसैन पानी के साथ है, इसको फतेह करना नामुमकिन है। अगर हुसैन के खैमे नहर से हट जाएं, तो हम इनको पानी के लिए तरसाएंगे और फिर प्यासा रख के इनको शहीद करेंगे। फौज यजीद खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ी और कहने लगी कि वक्त के बादशाह यजीद का हुक्म है कि अपनी खैमे नहर से हटाओ। हजरत गाजी अब्बास ने जब ये सुना, अपनी तलवार को न्याम से निकाला और कहने लगे, किसमें है हिम्मत कि रसूल अल्लाह के खैमे नहर से हटाए। ऐ लोगों, पानी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने इस पानी को भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके खल किया। फौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। इमाम हुसैन गाजी अब्बास के कंधे पे हाथ रख के फरमाने लगे, अब्बास, अपनी तलवार न्याम में रख। मैं नहीं चाहता कि दुनिया ये कहे कि रसूल अल्लाह का खानदान पानी के लिए लड़ा। अब्बास, हम यहाँ जंग जीतने नहीं बल्कि अपने लहू से इस्लाम की सदाकत को बयान करने आए हैं। अपने हाथों से जैसे तुमने यहाँ खैमे लगाए थे, वैसे ही यहाँ से खैमे निकालो। अल्लाह की मर्जी है कि रसूल अल्लाह का खानदान प्यासा रहे और उनकी प्यास की शिद्दत रोज़े महशर तक जमाना याद करता रहे। गाजी अब्बास की आंखें नम हुई और सादात के खैमे नहर से दूर नस्ब हो गए। फौज यजीद का ये कहना था कि ऐ हुसैन, मान लो कि यजीद सच कह रहा है, कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ऐ लोगों, अल्लाह गवाह है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह ने ज़मीन की तरफ भेजा है। मुझे मार भी दोगे तभी भी मेरे खून का कतरा कतरा रसूल अल्लाह की नबुवत की गवाही देगा। हुकूमत, दौलत और ताकत के सामने ना झुको। याद रखना, ये ताकत, हुकूमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह का दीन ता अबद ता हयात बाकी रहेगा। लेकिन अफसोस, फौज यजीद दिन ब दिन आप पे जुल्म बढ़ाती रही कि आप यजीद की बैत करें, यहाँ तक कि आपका पानी बंद कर दिया। आप प्यासे रहे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन का खानदान 3 दिन करबला में प्यासा रहा। फौज यजीद इस कोशिश में थी कि हुसैन के खानदान को इतना सताएं, इतनी तकलीफ दें कि वो हमारी बात मान ले। इमाम हुसैन के अजीज व अकारिब को करबला में कत्ल किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे अली अकबर को, जो हम शक्ल पैगंबर था, मारा गया। आपके भाई अब्बास को नहर किनारे सुलाया गया। आपके भाई के बेटे कासिम की लाश को पामाल किया गया। आप अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को मैदान में लेके आए और फरमाने लगे, ऐ लोगों, तुम्हारी जंग तो इस हुसैन से है
یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ 3 دن سے پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے ظالمو، اس معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی، اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگی اور باقی پانی کو زمین پہ پھینک کے یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اور یوں کہہ کے علی اصغر کی طرف تیر چلا دیا۔ رسول اللہ کے اس 6 ماہ کے چراغ کو بھی تیر مار کے بجھایا گیا۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا، امام حسین آخری سلام کر کے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، کیا سمجھتے ہو کہ اس ظلم سے تم اسلام کو مٹا دو گے؟ نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے۔ اگر تم میرا سر بھی کاٹو گے تو وہ بھی اللہ کے دین کی صداقت کو بیان کرتا رہے گا۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کی فوج علی کے اکیلے بیٹے سے لڑتی رہی اور یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑنے لگی۔ امام حسین علی کے بیٹے علی کی طرح میدان میں کرار رہے اور ایک ایک ظالم کو فنار کرتے رہے۔ فوج یزید نے سوچا کہ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کو قتل کرنا ناممکن ہے، دور جاؤ اور تیر چلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کی فوج دور سے ایک حسین پہ تیر چلاتی رہی، کوئی بھالا پھینکتا رہا، کوئی نیزہ مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ اتنے میں آواز غیب آئی، بس حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، بس حسین۔ امام حسین نے رزم بے قضائی و تسلیما لامر ہی پڑھا اور اپنے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم مبارک کو اتنے تیر لگے کہ جب نواسائے رسول گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ۔ امام حسین اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے دین کے لیے اس حسین کا خون قبول ہو۔ فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی، خوش ہونا شروع ہو گئی کہ آج کے بعد یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اور یوں کہتے کہتے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگا دی، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین لیا، امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کے میری دربار پہنچاؤ۔ نوکے نیزہ پہ نواسائے رسول کا سر سوار کیا گیا، رسول اللہ کی نواسیوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھا گیا اور کوفہ اور شام کی بازاروں میں پھرا کے ان کو پتھر مارے گئے۔ لیکن نوکے نیزہ پہ بھی امام حسین علیہ السلام کا سر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بآواز بلند کہنے لگا۔ لوگوں نے اسلام کی صداقت اور رسول اللہ کے خاندان کی سیرت کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جکڑ کر خطبہ دینے لگے تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے، اور یوں یہ یزید کے خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی حسین زندہ باد کہنے لگا، یزید مرد آباد کہنے لگا، اسلام زندہ باد کہنے لگا، ہر ظالم کو مرد آباد کہنے لگا۔ آج بھی اذان گونجتی ہے، رسول اللہ کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کے ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگا کے اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے۔ یہ سب امام حسین کی اس کرب و بلا میں قربانی کا صلہ ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام کی صداقت پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ سلام ہو نواسائے رسول امام حسین پر، نواسائے رسول امام حسین پر۔ جی آج سیکنڈ محرم ہے اور آج
امام حسین علیہ السلام اور آل محمد کا کربلا میں آمد ہوا اور آج سے ان پہ سختیاں کی گئی تھی، اور یہ مہربان علی شاہ کی ویڈیو میں تمام بہترین چیزیں دکھائی گئی ہے غم حسین کے لحاظ سے، اور آپ اس سے زیادہ شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کمنٹ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، یا علی مدد۔